پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پروردگار عالم کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم اسے شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم لوگ غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، سانس لینا اور سانس کا پھینکنا، آنکھ، کان، ناک، چلنا پھرنا، صحت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت جب تک نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم لوگ خسارے کے اندر رہیں گے، اس روئی زمین کے اوپر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے اسی سرزمین کے اوپر، اسی ملک کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا محمود، اور ان کے دربار میں ایک دیہات سے ایک لڑکا آیا۔ دیکھ لیجئے یہ واقعہ، وہ لڑکا آتا ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ ادب ہے، نہ تہذیب ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے اور ایک تہبند ہے اور چپل بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ دربار میں آتے ہیں۔ اس کے دربار میں محمود جو بادشاہ ہے ان کے دربار میں، اور آ کر کے بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں رکھ لیا، لیکن انہوں نے اتنی محنت کی اور اتنی خدمت کی کہ بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شمار کر لیا، اپنے وزیر کے اندر شمار کر لیا اسے، اور اپنی آنکھوں کا تارا بنایا ان کو۔ لیکن دوستو، مجھے بتانا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور جو درباری لوگ ہوتے ہیں اور جو وزیر تھے، سب کے سب حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگوں کا حسب بہت اونچا ہے، اور اس کے باوجود بادشاہ نے ایک معمولی لڑکا جو دیہات کا رہنے والا ہے، اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہنر ہے، نہ ادب ہے، نہ تہذیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بادشاہ نے اسے اپنے مقربین کے اندر داخل کر لیا۔ سب لوگ اعتراض کر رہے ہیں بادشاہ سے۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں ضرور بتائیں گے، جب وقت آئے گا ہم تجھے ضرور بتائیں گے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ نے ایک پھل منگایا اور پھل کو کاٹ کر کے تمام لوگوں کو کھانے کے لیے دیا، اور وہ جو لڑکا تھا کوئی اور نہیں، اس کا نام ایاز ہے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا ایاز ہے، بہرحال ایاز ہو یا ایاز ہو، ان کو بھی دیا کھانے کے لیے۔ ایاز اس کو کھاتے جا رہا، بڑی شوق سے کھا رہا ہے، اور جتنے اور درباری لوگ تھے ایک ایک سے بادشاہ پوچھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے پھل، تو انہوں نے منہ میں لیا اور تھوک دیا باہر، کہا کہ سرکار بہت کڑوا ہے، بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک ایک سے پوچھے بادشاہ نے، اور سب نے منہ کے اندر لے کر کے تھوک دیا، لیکن ایاز کھاتا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا ایاز کیا یہ پھل تمہارے لیے میٹھا ہے جسے تم کھائے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اتنے دنوں سے ہم بادشاہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بادشاہ اتنوں دنوں سے ہم کو پال رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں اور اچھے اچھے لباس پہنا رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے کے لیے دے رہے ہیں، اگر ایک دن کڑوا پھل کھانے کے لیے کہہ دیا تو ہم کیوں نہیں شوق سے کھائیں گے؟ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف دنیا کے اندر آ جائے تو تقدیر سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا نہیں کہنی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، حالانکہ وہ تکلیف ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے، جو ہماری تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکامات سے ہٹ جاتے ہیں، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟
कम अज कम हम लोग उस आयात से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बादशाह आप बहुत लंबे अरसे तक हमें खिला रहे पिला रहे हैं, अगर एक दिन खट्टा फल मिल गया खाने के लिए, मीठा नहीं है, तो हम शौक से क्यों नहीं खाएं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हर मोड़ के ऊपर अल्लाह की अजमत और अल्लाह की एहतराम करें, अल्लाह के हुक्मों का एहतराम करें। जब कभी अल्लाह का हुक्म आ जाए अपने सर को झुका दें। यही है ईमान और यही है इस्लाम, और इसी के लिए हम इस दुनिया के अंदर भेजे गए हैं। अयाज ही का दूसरा वाकया है महमूद बादशाह ही का, कि बादशाह ने तमाम दरबारी को कहा कि आज तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा कि कितना अकल रखते हो तुम लोग। वैसे ये जो ब्रेन है, ये जो भेजा है, ये जो सर अल्लाह ने दिया है, ये बहुत सारे खूबियों का खजाना है, और मुसलमान ही बेवकूफ हैं जो इससे फायदा नहीं उठाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर गैरों को छोड़ दीजिए, हम मुसलमानों को ले रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग इससे फायदा उठाते हैं। कितने लोग? सिर्फ 5%। 95% लोग इससे फायदा नहीं उठाते हैं। जबकि आप पूरी तारीख देख लीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक ये खूबियों का खजाना है, हम लोग इसका इस्तेमाल करें। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा इम्तिहान होगा। तमाम दरबारी लोग खुश हो गए। आज तो अयाज फंस जाएगा, क्योंकि वो देहात का रहने वाला है, उनके अंदर न तो अदब है न तहजीब है, कुछ भी नहीं है। बादशाह ने एक हीरा जो बहुत कीमती था उसे दिखाया, और एक हथौड़ा भी है हाथ में, और सब दरबारी से कहा कि ये हथौड़ा लो और ये हीरा लो और इसको तोड़ो। तमाम दरबारी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये हीरा है, बहुत कीमती है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और जब अयाज को हुक्म दिया तो अयाज ने वो हीरा लिया और हथौड़ा मारा, तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया। बादशाह ने पूछा कि अयाज तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें इसकी कीमत मालूम नहीं? कहा कि आपके हुक्म के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। इसने कहा, अयाज ने कहा, आपके हुक्म के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे दोस्तों, उससे हम सबक सीखें कि अल्लाह के हुक्म के सामने इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। चाहे आप बड़े बड़े बंगले बना लें, कोई हैसियत नहीं है। चाहे आपको पूरी दुनिया की हुकूमत मिल जाए, ला हासिल, अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ भी नहीं है। अल्लाह का जब हुक्म आ जाए तो हमें चाहिए कि अपने सर को झुका लें, क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे नेमतों से फायदा उठाते हैं, और बहुत सारे नेमतों से फायदा उठाने के बावजूद हम अल्लाह का एहतराम नहीं करते हैं, अल्लाह के हुक्मों का एहतराम नहीं करते हैं, अल्लाह का लाज नहीं रखते हैं। जबकि अल्लाह ने मुझे कहां से उठाया है। इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। हजरत इंसान को यह सोचनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक नापाक कतरा से पैदा किया है, किस हालत में हम थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने आज किस हालत में पहुंचाया। इसके बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा हरगिज न करें। अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मारिफत अपने दिलों के अंदर बैठाएं, अल्लाह से मोहब्बत करें। पूरी दुनिया के इंसानों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम आप पहुंचाइए कि लोगों, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। ये उसी वक्त होगा जबकि हम अपनी औकात को नहीं भूलेंगे। लोग दफना देते हैं और हमारे कब्र के ऊपर मिट्टी डालते हैं और कब्र ही के ऊपर हाथ ऐसे झाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि यही तुम्हारी औकात है, और वही इंसान इस रोई जमीन के ऊपर बैठ करके और इस जमीन के ऊपर इस तरह अकड़ करके चलते हैं, मालूम होता है कि जमीन को फाड़ डालेगा। मेरे दोस्तों, इंसान की
کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر انسان کی کوئی حیثیت ہے وہ اس وقت ہے جبکہ اللہ کے حکم ان کی زندگی کے اندر ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی زندگی کے اندر ہو. دیکھیے ایاز کو, یہ ایاز کا دوسرا واقعہ ہے. علماء کرام نے ایک تیسرا واقعہ بھی انہی کا لکھا ہے کہ ایک کمرے کے اندر ہر وقت تالا لگا کر کے رکھتا تھا, اس کے اندر ایک صندوق تھا. یہ ایاز صبح نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے کمرے کو کھولتا اور اس صندوق کو کھول کر کے وہاں پہ بیٹھ کر کے اس کو دیکھتا تھوڑی دیر تک اور پھر اس کو بند کر کے واپس ہو جاتا. روزانہ یہی معمول تھا ان کا. تمام درباری جو حسد کرنے والے تھے, جو جلنے والے تھے, ان تمام لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ خزانے سے انہوں نے کچھ چوری کر کے رکھا ہے, جو صبح اور شام اسے دیکھتا رہتا ہے. بادشاہ نے کہا ایاز کو بلاؤ اور فرمایا کیا تم روزانہ صبح شام روم کو کھولتے ہو؟ فرمایا جی. کہا اپنے صندوق کو بھی کھولتے ہو؟ کہا جی. کہا کہ اس کو تم صبح شام دیکھتے بھی ہو؟ کہا جی. بولا تم چابی لاؤ. چابی لے لیا. دوسرے درباری سے کہا کہ روم میں جا کر کے اس کو کھولو اور جو کچھ ہے وہ لے کر کے آؤ. اور گیا وہ, اور جا کر کے اسے کھول کر کے جب لے کر کے آتا ہے تو جس حالت میں بادشاہ کے دربار میں آیا تھا ایاز, وہی کپڑا اس کے اندر تھا, وہی پھٹا پرانا تہبند تھا, وہی ٹوٹی پھوٹی چپل. اور روزانہ وہ اس وجہ سے دیکھتا تھا, اپنے نفس سے مخاطب کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہاری اوقات یہی ہے. یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ تمہیں اپنے دربار کے اندر تمہیں رکھ لیا خدمت کے لیے. میرے دوستو, اللہ نے ہم کو کہاں سے اٹھایا, ایک ناپاک قطرے سی وجود میں لایا اور پھر اس روئی زمین کے اوپر صحت دی, تندرستی دی, آنکھ ناک کان دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت اور تمام نعمتوں سے نوازا. اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس سے زیادہ بے وفا شخص اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے احسان کرنے والے ہی کو بھول جائے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے. میرے دوستو, آپ قبرستان چلے جائیں, قبر کے اندر جا کر کے دیکھیں قبرستان کو, کتنے لوگ وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر پھر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قبرستان کے اندر سوئے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مشین سے سانس لے رہے ہیں. میرے دوستو, اللہ نے ہم کو چلتا پھرتا انسان بنایا ہے اور صحت دی ہے, تندرستی دیا ہے, سلامت رکھا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی اوقات کو نہ بھولیں کہ ہماری اوقات کیا تھا. ابتدا کے اندر دیکھیں آپ, جب آپ اس روئی زمین کے اوپر آئے کتنے محتاج تھے آپ. ماں باپ کے دلوں کے اندر محبت کی ذات نے ڈالی تاکہ آپ کو تندرست کرے, آپ کی پرورش کرے. میرے دوستو, وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں, اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. میرے دوستو, یہ اس وقت ہوگا جب ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں, اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا حضرات, ہم تو اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. کیسے؟ نماز کو چھوڑ کر کے شکریہ, پڑوسی آپ سے تنگ ہے, پریشان ہے, یہ شکریہ ہے. ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, یہ شکریہ ہے. اور آپ کے اندر اخلاق اور تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے دوستو, اس کو شکریہ ادا نہیں کہتے ہیں. شکریہ تو جب ہوگا جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں. ہر موڑ کے اوپر, چاہے ہمارے پاس تکلیف آ جائے یا آزمائشیں آ جائیں, چاہے کیسی ہی حالات کیوں نہ آ جائے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کریں, اللہ کے حکموں کا احترام کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کے حکم ہماری زندگی کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے گھر والوں کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ملک کے اندر, بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے حکم آ جائیں. ہر جگہ اللہ کے حکم نافذ ہو جائیں.
اگر ہم ایسا کریں گے میرے دوستو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت آج بھی فرشتے لے کر کے اتریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔